محترم دوستو السلام علیکم۔ دیکھیے گا، جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بردباری اللہ کی طرف سے۔ یعنی جیسے ہم راستہ چل رہے ہیں اور بہت تیز بائک یا کار بہت تیز چلا رہے ہیں تو پاس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بولے بھائی جلد بازی مت کرو۔ دیکھیے، جلدی کرنا جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطانی کام ہوتا ہے۔ تو اسلام کا عمومی مزاج یہی رہا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے آپ گاڑی یا بائک کار وغیرہ کچھ بھی آپ جلدی نہ چلائیں۔ تو ایک ہوتا ہے جلدی کرنا اور ایک ہوتا ہے تاخیر سے کرنا۔ تو جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اسلام کے اندر شریعت نے 5 چیزوں میں جلدی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب وہ 5 چیزیں، 5 کام ایسے ہیں جن میں آپ جلدی کرو۔ شریعت کا حکم ہے کہ 5 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ جلدی کرنا چاہیے۔ اب وہ 5 کام کیا ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو ایسی جانکاری ملنے والی ہے جسے سننے کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور پھر آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ نمبر 1، اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں تو ان کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں۔ سمجھ گئے؟ مہمان اگر آپ کے گھر آ جائیں تو کھانا کھلانے میں جلدی کریے گا۔ لیکن آپ کا ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر گھر میں مہمان آ جاتے ہیں یا مان لیجیے ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں، کچھ بھی کوئی بڑا پروگرام یا فنکشن کر رہے ہیں، تو وہی شام کے 3-4 بج جاتے ہیں۔ دعوت مطلب لوگوں کو کھلانے کے چکر میں 1-2-3 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، رات کو کافی رات ہو جاتی ہے، جس سے کہ لوگوں کو بھوک بہت تیز لگنے لگتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بھوک تیز لگتی ہے تو انسان کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ تو اس لیے اگر مہمانوں کی آپ کے یہاں پر دعوت ہے یا مہمان آپ کے گھر آ جائیں تو مہمانوں کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں۔ نمبر 2، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کو دفنانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ مردے کو دفنانے میں جلدی کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا عزیز، کوئی رشتہ دار کوئی باہر ہے تو اس کے انتظار میں 1 دن 2 دن 3 دن تک جنازہ رکھا رہتا ہے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو مردے کو جلد دفن کر دینا چاہیے، اسے اس کے اپنے اصلی گھر جلدی پہنچا دینا چاہیے۔ نمبر 3، تیسری چیز کے بارے میں جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے، قرضہ آپ نے لے لیا ہے تو اس کا قرض واپس کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کا ماحول تو بڑا عجیب ہو گیا ہے، انسان اگر پیسے لے لیتا ہے نا اور کسی نے پیسے دے دیے تو پھر وہ دینے کا نام نہیں لیتا ہے، جب تک کہ مالک جس سے قرضہ لیا ہے وہ 10-5 بار فون نہ کر دے یا ٹوک نہ دے، تب تک وہ پیسے دینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ سمجھ رہے؟ لیکن شریعت نے اس کے بارے میں حکم یہ فرمایا کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور جو آپ نے وعدہ کیا ہے تو پہلے تو اس وعدے کو آپ پورا کریں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جا کر کے آپ اس سے جو ہے اجازت لیں کہ آگے کو ٹائم بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے ہیں، اپنی مجبوری سنائیں۔ اگر وہ کہے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 8 دن بعد پیسے دے دینا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، اس سے اجازت آپ لے لیں گے، اس کا دل نہیں دکھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ قرضہ کسی سے لیں تو قرضہ لوٹانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، سمجھ گئے؟ اگر کوئی گناہ آپ سے ہو گیا تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ آپ نے گناہ کر لیا اور آرام سے پھر رہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اگر آپ سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو شریعت کا حکم ہے کہ جلدی سے توبہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور آپ نے مان لیجیے گناہ اتنا بڑا کر لیا جو کہ گناہ عظیم ہے نا، اور آپ نے توبہ نہیں کی اور ایسے انتقال ہو گیا تو پھر بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اور دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہو گیا۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کر لینا چاہیے۔ اب آئیے گا 5ویں چیز۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ
اگر گھر میں جوان بیٹی ہے یا بیٹا، اگر آپ کے گھر کے اندر جوان بیٹی یا بیٹا ہے تو نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر آپ نے نکاح جلدی نہیں کیا اور وہ جوان ہیں اور آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اگر وہ گناہ کریں گے یا ان سے کوئی زنا سرزد ہو گیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور انہوں نے زنا وغیرہ کر لیا، یا وہ گناہ کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر ڈالا جائے گا، ان کے گناہ کا حساب بھی آپ سے لیا جائے گا، کیونکہ ذمہ داری آپ کی ہے، سمجھے۔ اگر آپ کا حساب کتاب نہیں ہے تو آپ جیسے تیسے کر کے پہلے جوان بیٹی کی شادی کریں، جوان بیٹی کی شادی کریں، نکاح کریں، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن میں شریعت نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔